وهو عام، اور یہ دوسرا والا معنی پہلے معنی سے عام. قوله وقد يقال الى آخره. شارح علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اوپر جو ویقال کہا تو اس سے پہلے ہم کلی اور جزئی کی تعریف پڑھ چکے ہیں. کلی جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے منع نہ کرے، اور جزئی وہ ہے جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کلی اور جزئی کی تعریف پڑھی ہے. تو جزئی کی تعریف یہی ہے جس کا کثیرین پر صادق آنا محال ہو، اور یہی معنی کلی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جزئی کا ایک معنی اور ہے، جزئی کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے. کیا معنوں پر؟ ایک تو وہ جو کلی کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی جس کا صدق کثیرین پر کیا ہو، محال ہو، جیسے زید، بکر، خالد وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہیں، جزئی، یہ کلی کے مقابلے میں. تو ایک تو جزئی یہ ہے، اس پر بھی جزئی کا اطلاق ہو رہا ہے. اور ایک جزئی کا اطلاق اخص من الشیء، یعنی اس اخص پر ہوتا ہے جو کسی دوسری کلی کے ماتحت ہو، یعنی کسی عام کے ماتحت ہو. جیسے انسان یہ کس کے ماتحت ہے؟ حیوان. تو انسان بھی جزئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کسی دوسرے کے ماتحت ہے. اور حیوان بھی جزئی ہو جائے گا کیونکہ وہ جسم نامی کے ماتحت ہے. جسم نامی بھی جزئی ہو جائے گا کیونکہ وہ جسم مطلق کے ماتحت ہے. جسم مطلق بھی جزئی ہو جائے گا کیونکہ وہ جوہر کے ماتحت ہے. جوہر جزئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کسی کے ماتحت نہیں. تو اب جزئی کے کیا معنی ہوئے؟ دو. ایک وہ جس کا صدق کثیرین پر محال ہو، جو کلی کے مقابلے میں بولی جاتی ہے، جیسے زید، بکر، خالد. ایک یہ جزئی، اور ایک وہ جزئی جو دوسری سے خاص ہو. اخص من الشیء کا لفظ ہے، یہی آپ یاد رکھیے. اخص من الشیء یعنی جو کسی دوسرے کے ماتحت ہو، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ کلی. جیسے انسان وہ جزئی، یہ بھی ایک جزئی ہے جس کے جو ماتحت ہے کس کے؟ حیوان کے. تو اب جب اس کے دو معنی ہو گئے تو اب دونوں کا نام الگ الگ رکھا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلی والی جو جزئی ہے، یعنی جس کا صرف کثیرین پر محال ہو، اسے ہم کہیں گے جزئی حقیقی. اسے ہم کیا کہیں گے؟ جزئی حقیقی، کیونکہ واقعی وہی حقیقت میں جزئی ہے جس کا صرف کثیرین پر کیا ہے؟ محال ہے، اور جو کلی کے مقابلے میں ہے. اور جو دوسری والی کلی ہے اسے ہم کہیں گے جزئی اضافی. اسے کیا کہیں گے؟ جزئی اضافی. جزئی اضافی یہ کہیں گے اس لیے کہ وہ دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزئی ہے، حقیقت میں وہ جزئی نہیں بلکہ کیا ہے؟ کلی ہے. انسان ایک آدمی پر تھوڑی صادق آتا ہے، بہت سے افراد ہیں تو انسان تو خود کیا ہے؟ کلی ہے. لیکن حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ وہ جزئی ہے. اس لیے ہم اس کو کہیں گے جزئی اضافی. اور جزئی اضافی کہتے ہی اس کو ہے جو کسی اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر کرتے ہوئے جزئی بن جائے. اس لیے انسان کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. ٹھیک ہے، تو یہ دو معنی ہوئے جزئی کے، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی. ملاؤ. یعنی ان لفظ الجزئی کما یطلق علی المفہوم الذی یمتنع ان یجوز صدقه علی کثیرین کذلک یطلق علی الاخص من الشیء. لفظ جزئی کا اطلاق جس طرح اس مفہوم پر ہوتا ہے جس کا صدق کثیرین پر محال ہو، اسی طرح اس کا اطلاق اخص من الشیء پر بھی ہوتا ہے. اخص من الشیء سمجھ رہے ہو نا؟ جو دوسرے سے خاص ہو اور اس کے ماتحت. فعل الاول، تو پہلی صورت یعنی جب جزئی پہلے معنی میں یقید بقید الحقیقی، تو اسے حقیقی کی قید سے مقید کیا جائے گا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جزئی حقیقی. وعلی الثانی بالاضافی، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اسے کس کی قید سے مقید کیا جائے گا؟ اضافی کی قید سے. والجزئی بالمعنی الثانی عام منہ بالمعنی الاول، اور جزئی دوسرے معنی کے اعتبار سے عام ہے اس جزئی سے جو کیا ہے؟ پہلے معنی کے اعتبار سے. واقعی زید، بکر، خالد یہ بالکل خاص ہے، جزئی ہی ہے. اور انسان کیا ہے؟ وہ جزئی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ کلی. تو دوسرا والا معنی عام ہے جزئی کا، اور پہلے والا معنی کیا ہے؟ خاص. کیونکہ اس لیے
اذ کل جزء حقیقی فہو مندرج تحت مفہوم عام، اس لیے کہ ہر جزء حقیقی کسی نہ کسی مفہوم عام کے تحت مندرج ہوگی. ہر جزء حقیقی کسی نہ کسی مفہوم عام کے تحت مندرج ہوگی. یہ جو کہا انہوں نے کہ پہلے دوسرا والے معنی کے اعتبار سے جو جزء ہے وہ عام ہے، اور پہلے معنی کے اعتبار سے جو جزء ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. یعنی جزء حقیقی خاص ہے اور جزء اضافی کیا ہے؟ عام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر جزء حقیقی یہ کسی مفہوم عام کے تحت ہوگی، لیکن ہر جزء اضافی کسی مفہوم عام کے تحت ہو یہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ جزء حقیقی زید بکر خالد یہ انسان کے ماتحت ہیں، انسان کے ماتحت ہیں، تو دیکھو ایک مفہوم عام کے ماتحت ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہر جزء اضافی کسی مفہوم عام کے تحت ہو ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا مثال کے طور پر جوہر ہے، ٹھیک ہے، جوہر کے اوپر کوئی کلی ہے نہیں، بالکل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جزء اضافی کسی مفہوم عام کے ماتحت ہو، لیکن ہر جزء حقیقی کسی مفہوم عام کے ماتحت ضرور ہوگی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دوسری والی پہلے والے سے کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. اتنی ہو گئی بات. وَأَقَلُّهُ الْمَفْهُومُ وَالشَّيْءُ وَالْأَمْرُ وَلَا أَكْثَرُ، اور یہ جو کہا کہ ہر جزء حقیقی کسی مفہوم عام کے ماتحت ہوگی، کم سے کم اتنا ہی کہ وہ کسی مفہوم کے ماتحت ہے یا کسی شے کے ماتحت ہے یا کسی امر کے ماتحت ہے. اصل میں یہاں ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جزء حقیقی کسی مفہوم عام کے ماتحت ہوگی. واجب تعالی جزء حقیقی میں آئے گا، واجب تعالی اس میں آئے گا جزء، لیکن وہ کسی مفہوم عام کے تحت نہیں، کسی مفہوم عام کے ماتحت نہیں ہے. وہاں عام اس سے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہر جزء حقیقی کسی مفہوم عام کے ماتحت ہوگا؟ اس کا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس سے اوپر کوئی مفہوم ویسے ہی دکھے بھی، صرف یہ سمجھ لینا کہ وہ کسی شے کے ماتحت ہے یا کسی مفہوم کے ماتحت ہے یا کسی امر کے ماتحت ہے، اتنا ہی کافی ہے، چاہے وہ ہو یا نہ ہو. اللہ رب العزت کے اوپر اگرچہ کوئی مفہوم نہیں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تب بھی ہم کہیں گے کہ واجب تعالیٰ کا ایک مفہوم ہے کہ نہیں ہے؟ واجب تعالیٰ کا ایک مفہوم ہے، وہ اسی کے ماتحت ہے. ایک ہمارے ذہن میں ہے ایک مفہوم اس کا، اگرچہ کوئی شکل و صورت اس کی نہیں ہے، یہ ذہن ہمارے نہیں آیا، لیکن ایک تصور واجب تعالیٰ کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کہ نہیں، وہ اسی کی ماتحت ہے. یہ کہتے ہیں کم سے کم ایک اس کا ایک مفہوم ہوگا، یا کوئی شے ہوگی جس کے وہ تحت ہوگی، یا کوئی امر ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا. ولا اکثر، اس کا برعکس نہیں ہوگا. اس کے برعکس کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑی آسان بات ہے. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے کہ ہر جزء حقیقی کسی مفہوم عام کے ماتحت ہو، ولا عکس، لیکن اس کا برعکس نہیں ہو کہ ہر وہ شے جو کسی مفہوم عام کے ماتحت ہو وہ جزء حقیقی ہو. ہر وہ شے جو کسی مفہوم عام کے ماتحت ہو وہ کیا ہو؟ جزء. جیسے انسان، وہ مفہوم عام حیوان کے ماتحت ہے، لیکن کیا وہ جزء حقیقی ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہر جزء حقیقی کسی مفہوم عام کے ماتحت ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شے جو کسی مفہوم عام کے ماتحت ہو وہ جزء حقیقی بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وہ جزء حقیقی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ جزء اضافی ہو. جیسے انسان حیوان کے ماتحت ہے، لیکن وہ جزء حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے؟ جزء اضافی ہے. یہ ہے ولا اقصا کا مطلب. اذل جزء اضافی قد یکون کلیا، اس لیے کہ جزء اضافی کبھی کلی بھی ہوا کرتی ہے، جیسے کہ انسان بالنسبت الی الحیوان. جیسے کہ انسان کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ تو مفہوم عام کے ماتحت ہے انسان، لیکن جزء حقیقی نہیں بلکہ کیا ہے؟ جزء اضافی ہے. تو یہی انہوں نے کہا کہ ہر وہ جزء جو حقیقی ہوگی وہ کسی مفہوم عام کے ماتحت ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی کسی مفہوم عام کے ماتحت ہو وہ جزء حقیقی ہو، بلکہ جزء حقیقی نہیں بھی ہو سکتی ہے، جزء اضافی ہو. وَلَكَ أَن تَحْمَلَ قَوْلُهُ وَهُوَ عَامٌ عَلَى جواب سوال مقدر. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماتن کا قول ہے وَهُوَ عَام، اوپر آپ نے جو پڑھا، یہ ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہو سکتا ہے. ایک تو اوپر تشریح پڑھ لی وَهُوَ عَام، یعنی جزء دوسرے والے معنی میں عام ہے، کس سے؟ پہلے والے سے. ایک تو یہ تشریح ہو گئی اس کی، اور کہتے ہیں دوسرا ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے.
معترض یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے جزئی اضافی کی جو تعریف کی ہے اخص من الشیء، کیا اخص من الشیء، اس سے یہ تعریف کرنا صحیح نہیں ہے جزئی اضافی۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ابھی پیچھے نسبت کے بیان میں گزرا ہے کہ یہ اخص من الشیء جو تعریف ہے یہ کلی کی ہے۔ کیا اخص من الشیء وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی پورے طور پر صادق آئے، لیکن یہ والی کلی دوسری کلی پر پورے طور پر صادق نہ آئے۔ اخص من الشیء وہ کلی ہے، کس چیز اخص من الشیء کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ کلی۔ اخص من الشیء وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی پورے طور پر صادق آئے، لیکن وہ کلی دوسری کلی پر پورے طور پر صادق نہ آئے۔ مثال سے سمجھو، انسان ہے، حیوان سے اخص ہے، تو حیوان انسان پر پورے طور پر صادق آئے۔ اخص من الشیء وہ کلی ہے جس پر دوسری والی پورے طور پر صادق آئے، تو حیوان انسان پر پورے طور پر صادق آ رہا ہے، لیکن انسان حیوان پر یہ پورے طور پر صادق آئے گا کہ ہر حیوان بھی انسان ہو؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اخص وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی پورے طور پر صادق آئے، لیکن یہ والی کلی دوسری پر پورے طور پر صادق۔ تو ہم نے اخص من الشیء یہ جو تعریف پڑھی ہے پیچھے، یہ کس کی پڑھی ہے؟ کلی کی۔ کس کی پڑھی ہے؟ کلی کی۔ اور آپ یہاں پر وہی تعریف اس سے تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ جزئی اضافی کی۔ اور جزئی اضافی کلی نہیں ہوتی بلکہ کبھی جزئی بھی ہوتی ہے، دونوں ہوتی ہے نا، جزئی بھی ہوتی ہے اور کلی بھی۔ اور اخص من الشیء تعریف ہے کس کی؟ کلی کی۔ تو آپ ایسی چیز سے جس سے تعریف کی گئی ہے کلی کی، اس شے کی تعریف کر رہے ہیں جو کلی بھی ہے اور جزئی بھی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو شے کی تعریف ہوئی کس سے؟ اخص سے، اور تعریف بالاخص یہ جائز نہیں ہے۔ تعریف بالاخص یہ نحویوں کا قاعدہ ہے، تعریف بالاخص جائز نہیں ہوتی، یعنی عام کی تعریف کی جائے خاص سے یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کے کچھ افراد نکل جائے۔ مثلا ہم حیوان کی تعریف کریں کس سے؟ انسان سے۔ کس سے کریں؟ اگر ہم کہیں گے کہ حیوان وہ ہے جو انسان ہو، تو حیوان کے بہت سے افراد تعریف سے نکل جائیں گے، گھوڑا وغیرہ سب نکل جائیں گے کہ نہیں نکل جائیں گے؟ تو یہ تعریف بالاخص جائز نہیں ہوتی، یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کہتے رہے ہیں وَهُوَ عام، وَهُوَ پیچھے جو تعریف بالاخص کی گئی ہے وہ دوسرا اخص ہے، وہ صرف کلی کے ساتھ اخص ہے۔ یہاں پر جو اخص کا معنی ہے وہ عام ہے، جو جزئی اضافی کو بھی شامل ہے اور کلی کو بھی شامل ہے، لہذا اس سے تعریف کرنا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ بس اتنا مسئلہ ہے، سمجھ میں آگے نئی بات؟ وہی ملا لو اب۔ وَهُوَ عام، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ مصنف ماتن کے اس قول وَهُوَ عام کو ایک سوال مقدر کا جواب بنا دیں۔ کان قائلا، گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، الاخص علی ما علم سابقا، کہ اخص جیسا کہ پیچھے معلوم ہوا وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی پورے طور پر صادق آئے اور یہ دوسرے پر پورے طور پر صادق نہ آئے۔ والجزئی اضافی لا یلزم ان یکون کلیا، اور جزئی اضافی صرف کلی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ جزئی بھی ہوتی ہے، حقیقی بھی ہو سکتی ہے۔ وتفسیر الجزئی اضافی بالاخص بہذا المعنی تفسیر بالاخص، تو جزئی اضافی کی تفسیر بالاخص سے کرنا گویا کہ یہ تفسیر ہوئی کس کے ذریعے؟ تعریف بالاخص، یعنی یہ تعریف ہو گئی کس سے؟ بالاخص سے، اور یہ جائز نہیں۔ فاجاب بقولہ وهو عام، تو شارح نے یا مصنف نے وهو عام کہہ کر اسی اعتراض کا جواب دیا، ہاں ہونا عام من المعلومات سابق، معلوم سابقا آنفا، کہ پیچھے جو اخص ہے وہ دوسرا اخص ہے اور یہاں پر جو اخص ہے وہ کیا ہے؟ اس سے عام ہے۔ وہ والا خاص ہے اور یہ والا اخص کیا ہے؟ عام ہے، جو جزئی کو بھی شامل ہے اور کلی کو بھی شامل ہے، اور جب دونوں کو شامل ہے تو اس سے تعریف کرنا جائز ہو جائے گا۔ وہاں ہونا یعنی جزئی اضافی کی تعریف میں جو اخص ہے وہ پیچھے والے اخص سے، یعنی جو پیچھے معلوم ہوا اس سے کیا ہے؟ عام ہے، دونوں کو شامل ہے۔ وَمِنْهُ يُعْلَمْ أَنَّ الْجُزْءِ بِهَذَا الْمَعْنَى عَامٌ مِنَ الْجُزْءِ الْحَقِيقِي، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں پر اخص کا جو معنی ہے یہ عام ہے، تو اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جزئی اس معنی میں یعنی جزئی اضافی کے معنی میں جزئی حقیقی سے کیا ہوگی؟ عام ہو جائے گی۔ فَيُعْلَمُ بَيَانُ النِّسْبَةِ الْتِزَامًا، اور دونوں کے درمیان نسبت بھی معلوم ہو جائے گی۔ التزامًا کس کس کے درمیان؟ جزئی حقیقی اور جزئی، کون سی نسبت ہوگی؟ عموم خصوص مطلق کی۔ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے، ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے۔ کسے کہتے ہیں جزئی اضافی؟ جو کسی عام کے تحت ہو،
تو جزئی حقیقی زید بکر خالد یہ کس کے ماتحت ہے؟ انسان کے. تو ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہو سکتی. جیسے انسان جزئی اضافی ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پر صادق نہیں آتی ہے، کلی بھی تو ہوتی ہے، بہتوں پر صادق آتی ہے. تو ان کے درمیان نسبت بھی ہمیں معلوم ہوگی. وَهَذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ مَشَائِخِنَا طَابَ اللَّهُ ثَرَاهُ، اور یہ ہمارے بعض مشائخ کے فوائد میں سے ہے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے یا ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے. قَوْلُهُ وَالْكُلِّيَّاتُ، یہ بہت آسان بات ہے، اس کو پڑھ لو، بہت 7 لائن ہے. اوپر پڑھو وَالْكُلِّيَّاتُ خَمْسٌ، کلیات کتنی ہے؟ 5. ابھی صرف لفظ کلیات خمسن کی تشریح ہے، باقی کل جنس وغیرہ چھوڑ دو. یہاں پر سیدھے ایک اعتراض ہوگا کہ آپ ماتن یہ جو کہہ رہے ہیں کلیات 5 ہیں، تو کلی کا 5 میں انحصار کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ کلیات اگر آپ 5 کہیں گے تو وہ 5 ہو گئیں جنس فصل خاصہ 9 ارضیات. اس سے وہ کلیات نکل جائیں گی جو جن کے افراد خارج میں نہیں پائے جاتے، جیسے لا شے، لا موجود، لا ممکن، یہ بھی تو سب کلی ہے. تو اگر آپ کہیں گے کلیات صرف 5 ہیں تو یہ جتنی کلیات ہیں یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ کلی ہونے سے نکل جائیں گے، حالانکہ یہ بھی سب کیا ہیں؟ کلی ہیں. تو آپ یہ نہ کہیے کہ کلیات 5 ہیں، بلکہ 5 سے زیادہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو کلیات کہا ہے اس سے وہ کلی مراد ہے جن کے افراد پائے جائیں، جن کے افراد چاہے ذہن میں پائے جائیں اور چاہے خارج میں پائے جائیں. چاہے ذہن میں پائے جانے کا مطلب جیسے شمس، سورج، خارج میں تو اس کا ایک ہی فرد ہے لیکن ذہن میں بہت سے افراد پائے جانا ممکن ہے. اور خارج میں پائے جانا جیسے کہ انسان، اس کے بے شمار افراد خارج میں پائے جائیں گے، حیوان، اس کے بے شمار افراد خارج میں پائے جائیں گے. تو ہم نے یہاں پر یہ جو کہا ہے کلیات 5 ہے، اس سے کون سی کلی مراد ہے؟ وہ کلی مراد ہے جس کے افراد یا تو ذہن میں پائے جائیں یا خارج میں پائے جائیں. اور آپ جن کلیوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے افراد نہ تو ذہن میں ہے اور نہ ہی خارج میں ہے، وہ ہماری بحث میں ہے ہی نہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ کلیات کتنے ہیں؟ 5. ای کلیات التی لہا افراد بحسب لفظ الامر فی الذہن او فی الخارج، یہاں کلیات سے وہ کلیات مراد ہیں جن کے افراد ہوں چاہے نفس الامر یعنی ذہن کے اعتبار سے یا خارج کے اعتبار سے. وہ منحصر ہیں کتنے میں؟ 5 قسموں میں. وَأَمَّا الْكُلِّيَاتُ الْفَرْضِيَّةُ الَّتِي لَا مِصْدَاقَ لَهَا خَارِجًا وَلَا ذَهْنًا، اور رہی وہ کلیات فرضیہ، دیکھو بین سطور میں دیا ہے لا شے، لا ممکن، لا موجود، یہ سب بھی کلی ہیں. لیکن کہتے ہیں رہی کلیات فرضیہ جن کا خارج اور ذہن میں کوئی فرد ہی نہیں، کوئی مصداق ہی نہیں، تو ان سے بحث کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی غرض متعلق ہوتی ہے. بات ہو گئی پوری. اب اس بات کی دلیل کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ کلیات 5 ہیں، کلیات کیا ہے؟ 5 ہیں، اس کی دلیل بہت آسان بات ہے. سنو، پہلے سن لو بات ہوگی نا. وہ کہتے ہیں کلیات 5 ہیں. کہتے ہیں کیوں ایسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کلی کو جب اس کے ان افراد کی طرف منسوب کیا جائے گا، جن کی ان افراد کی طرف دیکھا جائے گا جس کی طرف وہ کلی منسوب ہے. کلی کو جب ان افراد سے ملا کر دیکھا جائے گا جن کی طرف وہ کلی منسوب ہو رہی ہے، تو یا تو وہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، یا افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. 3 صورتیں. کلی اپنے افراد کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج. اگر اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اسی کو ہم کہیں گے نو. اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ نو. جیسے انسان اپنے افراد کی حقیقت کا عین. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. اور انسان کے افراد کیا ہیں؟ زید بکر. ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہوئی؟ عین ہوئی کہ نہیں؟ جو حقیقت انسان کی کلی کی ہے وہی حقیقت کس کی ہے؟ اس کے افراد کی بھی ہے.
تو یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، اور اس کلی کو ہم کیا کہیں گے؟ نو۔ تو کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ نو۔ جیسے انسان، کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور اس کے جو افراد ہیں زید، بکر، خالد، ان کی حقیقت بھی کیا ہے؟ تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہو گئی، نو۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اب اس کی دو صورتیں، یا تو وہ جز ان کلیوں کے درمیان تمام مشترک ہو گئی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ تمام مشترک کا مطلب یہ ہے کہ کلی کو جب ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں وہی کلی بولی جائے، تو اسے ہم کہیں گے اس کلی کو کیا؟ کہ یہ ان دونوں کا تمام مشترک ہے۔ جیسے ہم کہیں الانسان والفرس ماہما، الانسان والفرس ماہما، تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان۔ کیا آئے گا؟ حیوان۔ تو دیکھو ایک ماہیت کے ساتھ اور دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جا رہا ہے، جواب میں کیا آ رہا ہے؟ حیوان۔ یہی حیوان کیا ہے؟ جنس۔ یہ کیا ہوگا؟ جنس ہوگا۔ تو اگر اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جنس۔ اسے کیا کہیں گے؟ جنس کہیں گے۔ جیسے انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ تو حیوان انسان کی حقیقت کا کیا ہے؟ جز ہوا کہ نہیں جز ہوا۔ تو حیوان اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہو رہا ہے؟ جز ہو رہا ہے، اور تمام مشترک بھی ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ کسی کو بھی ملا کر ہم سوال کریں تو کیا بنے گا؟ جواب میں وہی آئے گا، تمام مشترک۔ اس کی بحث میں ابھی اور بعد میں بتا دوں گا کہ تمام مشترک کیسا ہوگا۔ تو یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگا تو تمام مشترک ہوگا، اور تمام مشترک نہیں ہوگا۔ اگر تمام مشترک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دو شے کے درمیان اس کے علاوہ کوئی اور تمام مشترک نہ ہو، یعنی دونوں میں مشترک نہ ہو، دو چیزوں کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی جز مشترک نہ ہو۔ تو انسان اور حیوان مثال کے طور پر دونوں میں کیا مشترک ہے؟ حیوان۔ کیا مشترک ہے؟ حیوان۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے تو تمام مشترک ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اور اگر تمام مشترک نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے فصل۔ اسے کیا کہیں گے؟ فصل۔ جیسے کہ ناطق یہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے، انسان کی حقیقت کا جز ہے کہ نہیں جز ہے، لیکن اس کا تمام مشترک نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فصل۔ تو دو صورتیں ہو گئی، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگا یا افراد کی حقیقت کا جز ہوگا۔ عین ہوگا تو 9 ہے، اور اگر جز ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو ان کے درمیان تمام مشترک ہوگا یا تمام مشترک نہیں ہوگا۔ اگر تمام مشترک ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جنس، اور تمام مشترک نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ اب رہ گئی آخری صورت، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، اور خارج ہوگی تو اس کی دو صورتیں، یا تو وہ صرف ایک ہی حقیقت کے ساتھ پائے جائے گی، وہ کلی ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ پائی جائے گی، یا چند کلیوں کے افراد کے ساتھ پائی جائے گی۔ پہلی والی کو ہم کہیں گے خاصہ، یعنی جو کلی صرف ایک کلی کے افراد کے ساتھ پائے جائے، جیسے زاہد، حسنہ، جیسے زاہد۔ تو زاہد کس کے ساتھ پایا جائے گا؟ صرف انسان کے افراد کے ساتھ، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خاصہ۔ اور اگر کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ نہیں بلکہ بہت سی حقیقتوں کے افراد کے ساتھ پائی جاتی ہے تو اسے ہم کہیں گے کیا؟ عرض عام۔ جیسے ماشی، یہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر چلنے والی چیز کے افراد کے ساتھ پائی جائے گی، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ عرض عام۔ اسے کیا کہیں گے؟ عرض عام۔ پہلے اتنا ملا لو۔ ثم الکلی اذا نسب الى افراده المحققہ، پھر کلی کی جب اس کے افراد کی طرف نسبت کی جائے نفس الامر میں، خارج میں، فَإِمَّا أَن يَكُونَ عَيْنَ حَقِيقَتِهِ، حقیقت تلک الافراد، تو کلی یا تو اپنے ان افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، وَهُوَ النَّوْع، تو اسے کیا کہیں گے؟ نوع، او جزء حقیقتها، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، فَإِنْ كَانَ تَمَامَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنْهَا، تو اگر وہ ان دو چیزوں کے درمیان تمام مشترک ہو تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہیں گے؟ جنس۔ وَإِلَّا فَهُوَ الْفَصْلُ، اور اگر وہ تمام مشترک نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ فصل۔ وَيُقَالُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ ذَاتِيَاتٌ، اور ان تینوں کلیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذاتیات، کیونکہ ان تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ ذاتیات سے، افراد سے، جو حقیقت ہے، یا تو ایک حقیقت کا عین ہے یا اس کا جز ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ذات۔ او خارجا، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہوگی؟ خارج ہوگی۔ وَيُقَالُ لَهُ الْعَرْضِ،
اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرضی. فَإِمَّا أَن يُخْتَصَّ بِأَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، تو اب یا تو وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوگی. فَالْأَوَّلُ هُوَ الْخَاصَّةُ، پہلے خاصہ کہیں گے، وَالثَّانِي هُوَ الْعَرْضُ، اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ عرض عام کہیں گے. فَهَذَا دَلِيلُ انحصار الکلی فی الخمسہ، تو یہی دلیل ہے جو کلی کے 5 ہونے میں کیا ہے؟ منحصر ہونے پر دلالت کر رہی ہے. اور یہ دلیل قطعی ہے. یہ دلیل کیا ہے؟ قطعی ہے کہ کلیات 5 ہی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو یہ 5 ہوئی: جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرضیہ. ٹھیک ہے. اب تمام مشترک کا مطلب سمجھ لو. تمام مشترک کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان وہ جز کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مشترک نہ ہو. دونوں میں وہ ان دونوں کا کیا ہوگا؟ تمام مشترک. جیسے روح اور جسم کے درمیان جوہر، صرف جوہر مشترک ہے. کیا ہے؟ روح اور جسم کے درمیان کیا مشترک ہے؟ صرف جوہر. اس لیے جوہر ان دونوں کا کیا ہوگا؟ تمام مشترک ہوگا. اور اگر چند چیزیں مشترک ہوں دونوں میں، کیا چند جز مشترک ہوں، تو پھر وہ جز تمام مشترک بنے گا جس میں وہ چند پائے جاتے ہیں. جس میں وہ چند، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں اعتراض کرنا چاہیے لیکن تم نے اعتراض نہیں کیا. انسان اور حیوان کا کیا کہتے ہیں؟ فرض کے درمیان صرف حیوان تمام مشترک نہیں ہے. کیا وہ دونوں جسم نامی نہیں ہے؟ کیا وہ جسم مطلق نہیں ہے؟ کیا وہ دونوں جوہر نہیں ہے؟ تو دونوں میں یہ سب بھی تو مشترک ہے. دونوں حساس بھی ہیں، متحرک بالارادہ بھی ہیں، تو یہ سب بھی تو دونوں میں تمام مشترک ہیں. صرف حیوان تمام مشترک تھوڑی ہے. دونوں متحرک بالارادہ ہیں تو تمام مشترک متحرک بالارادہ بھی ہوا. دونوں جسم نامی ہیں تو یہ بھی کیا ہوا؟ تمام مشترک ہوا. دونوں جسم مطلق ہیں تو یہ بھی کیا ہوا؟ تمام مشترک. تمام مشترک کسے کہتے ہیں؟ جس کے علاوہ کوئی دوسرا اور ان دونوں کے درمیان مشترک نہ ہو. تو یہاں تو کئی مشترک ہیں، تو تنہا حیوان یہ ان دونوں کا تمام مشترک نہیں ہو سکتا. تو کہیں گے کہ نہیں، اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پھر ان سب میں وہ والا تمام مشترک ہوگا جو جس میں سارے کے جو اجزاء پائے جاتے ہیں. تو حیوان متحرک بالارادہ بھی ہے، جسم نامی بھی ہے، جسم مطلق بھی ہے، حساس بھی ہے. یہ سب کے سب کس میں جمع ہے؟ حیوان میں. لہذا حیوان کیا بن جائے گا؟ بالکل تمام مشترک بن جائے گا. حیوان میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب بھی تو تمام مشترک ہیں. تو کہیں گے کہ نہیں، یہ سب تمام مشترک نہیں مانے جائیں گے کیونکہ یہ سب بھی کس میں جمع ہے؟ حیوان میں. تو حیوان اصل میں ان دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ تمام مشترک. تو جنس وہی کلی ہے جو ماہیت، یعنی جس کی وہ کلی ہے، اس ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جو بولا جائے وہی کیا ہوتا ہے؟ تمام مشترک ہوتا ہے. جیسے الانسان والفرس ما ہما، تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان. تو حیوان کیا ہے؟ ان دونوں کا تمام مشترک بھی ہے. اور پھر کون سی کلی ہوگی؟ یہ جنس. حیوان کون سی کلی ہوگی؟ جنس. تو کلیات 5 ہوئی. ٹھیک ہے. جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام. کیوں؟ کیونکہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا حقیقت کا جز ہوگی یا حقیقت سے خارج ہوگی. اگر افراد کی حقیقت کا عین ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ نوع. اور اگر افراد کی حقیقت کا جز ہوگی تو اس کی 2 صورتیں، یا تو اپنے افراد کے درمیان کیا ہوگی؟ تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی. اگر تمام مشترک ہے تو وہ جنس، اور اگر تمام مشترک نہیں ہے تو وہ فصل، کیونکہ ناطق تمام مشترک نہیں ہوتا. اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ ایک ماہیت کے افراد پر بولی جائے گی یا چند ماہیتوں کے افراد پر بولی جائے گی. اگر ایک ماہیت کے افراد پر بولی جائے تو اسی کو ہم کہیں گے خاصہ، اور چند ماہیتوں کے افراد پر بولی جائے تو اسی کو ہم کہیں گے عرض عام. عرضی کو عرضی کیوں کہتے ہیں؟ ذاتی کو تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس کی حقیقت میں داخل ہے، اور وہ ذاتی اسی کو کہتے ہیں جو ذات کی طرف منسوب ہو، اس لیے اس کو ذاتی کہتے ہیں. عرضی کو عرضی اس لیے کہتے ہیں، یہ جو خارج ہے خاصہ اور عرض عام، ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عرضی. عرضی کو کہتے ہیں اس لیے کہ جو جن کا نام کلی یہاں پر رکھا گیا ہے وہ اس کو عارض ہوتی ہیں. افراد کو کیا ہوتی ہیں؟ عارض. مثلا ظاہر، یہ کلی عرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ ذہن انسان کو کیا ہوتا ہے؟ عارض ہوتا ہے. عارض کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت ہو اور کسی وقت نہ ہو. لازمی نہیں ہے، ورنہ تو ہر وقت آدمی ہنستا ہی رہے گا. عارضی شے ہوئی اور کبھی نہیں. تو دیکھو ذہن یہ اس کو عارض ہو رہا ہے،
اور صحت سے ہی بنا ہے کیا؟ ذاہق. صحت سے کیا بنا ہے؟ ذاہق. تو اب ذاہق کیا بنے گا؟ کلی عرضی، کیونکہ یہ منسوب ہے کس کی طرف؟ صحت کی طرف. ذاہق کس کی طرف منسوب ہے؟ صحت کی طرف. اور جو کسی کی طرف منسوب ہے اسی نام سے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہم کہیں کاتب، یہ بھی کلی عرضی ہے. کاتب کیا ہے؟ ہر انسان تھوڑی کاتب ہے، کوئی ہے کوئی نہیں ہے. تو یہ کاتب کس کو کہیں گے ہم؟ جس کے ساتھ کتابت ہو. تو یعنی کتابت جس کو عارض ہو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کاتب. تو گویا کہ جس کو کتابت عارض ہوئی ہے اس کو ہم کاتب کہہ رہے ہیں. تو یہ عرضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ عرضی ہوا. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عرضی.